نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. روى الإمامان ترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. رب ذوالجلال کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مصیبتوں کی وجہ سے ایک اور مصیبت اس سے کچھ چھوٹی یا آنے والی مصیبت کے برابر یا اس سے بھی بڑی جو میں اور بہت سے میرے ایسے نکمے اپنے لیے بنا لیتے ہیں، اس کا نام آج کی زبان میں ٹینشن ہے۔ اس ٹینشن کی بربادی اللہ تعالی جانے یا جو اپنے لیے یہ مصیبت بناتا ہے وہ جانے، اور اللہ سب کو اس سے نجات دے۔ رب العالمین نے جو ہمارے خالق ہیں اور ارحم الراحمین ہیں، جن کی شفقت اس قدر اپنے بندوں سے زیادہ ہے کہ کائنات کی تمام ماؤں کی شفقت کو جمع کیا جائے تو پھر بھی ان کی شفقت کے برابر نہیں بنتی۔ انہوں نے مصیبتوں کی آنے کی وجہ سے، اور وہ مصیبتیں آئی ہیں میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے،
مصیبتوں کی وجہ سے جو ایک اور بڑی اس کے برابر یا چھوٹی مصیبت اپنے لیے ٹینشن نام کی بناتے ہیں، اس میں بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ رب کی کتنی رحمت ہے، رب کریم کی رحمتیں ہم ان کا اندازہ کیا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے کتاب و سنت میں ہمارے لیے جو تدابیر ہیں، ایک کا ذکر اللہ کی توفیق سے ذکر نہیں، اس کے بارے میں کچھ قطرے عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج ایک دوسری تدبیر اللہ کے لیے میں آپ اپنے اپنے فائدے کے لیے پوری توجہ کریں، شاید مسجد سے نکلنے سے پہلے کوئی بات ہمارے دل میں کہنے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر جائے اور خیر کا پیغام اپنی ساری زندگی کے لیے میں اور آپ لے کے جائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دوسری تدبیر، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی طرف سے نہیں، یا اللہ کی کتاب یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں سے عرض کرنے کا ارادہ رکھا۔ ہاں، ان کی تفسیر اور تشریح میں اپنی کہانی سنانے کی بجائے علماء امت کی تشریحات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کروں۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جتنی بڑی آزمائش ہو، رانا صاحب کرسی، جتنی بڑی آزمائش ہو اتنی بڑی جزا ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، اسی جملہ مبارکہ میں کیسی عظیم الشان مرحم ہے۔ جس قدر بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اگر مجھے آپ کو اس کا یقین ہو جائے تو ٹینشن نام کی چیز ہم پر آئے؟ کھوکر صاحب، اس کا ایک اور پہلو بھی سن لیجیے، میری طرف سے نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، روز قیامت وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے، اور شاید مراد ہے قدر عافیت، مکمل عافیت میں دنیا، مکمل عافیت میں سے دنیا میں کون رہ سکتا ہے؟ جو معنی میں سمجھا ہوں غلط ہو تو اللہ، جو لوگ دنیا میں عافیت سے رہے یعنی قدر عافیت سے رہے، جب وہ ان کو دیکھیں گے جو مصیبت میں مبتلا ہوں گے دنیا میں، تو تمنا کریں گے کاش ان کے جسم کی چمڑیاں، درانی صاحب، ان کے جسم کی چمڑیاں کینچی سے کاٹی جاتی تاکہ وہ اجر و ثواب جو مصیبت میں مبتلا لوگوں کو مل رہا ہے ہمیں بھی نصیب ہو۔ تو ایک اسی جملہ مبارکہ میں برسٹر صاحب، یقیناً بڑی آزمائش کے ساتھ اجر و ثواب بڑھا۔ کیسی اطمینان اور تسلی کی بات۔ اللہ کے لیے میں آپ راجہ صاحب اس پیغام کو عام کریں، ایک ایک جملہ اس کی قیمت
ہم نالائق کیا بیان کریں؟ اسی حدیث پاک کا دوسرا جملہ، یقیناً جب اللہ، اور یہ بات ہے ایمان والوں کی، اللہ ہم نالائقوں کو بھی ان میں شامل کر دے۔ فرمایا یقیناً اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آج کے سبق کی تدبیر، فرمایا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بلا پر، آئی ہوئی بیماری پر، آئی ہوئی پریشانی پر راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں بخار چڑھا دوائی نہیں کھانی، مر جاؤں گا دوائی، یہ بات نہیں ہے۔ پوری کوشش کرے شریعت کی چھتری کے نیچے اس کے علاج کی، اپنے وسائل کے بقدر اور شریعت کے اندر وہ الگ بات ہے۔ اب کوشش کر رہا ہے، نتیجہ نہیں نکل رہا، تو کیا کرتا ہے؟ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے رضا ہے۔ کس کی؟ سب جواب دو۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کے لیے کائنات کے مالک رب، یہ تفسیر ہے، ان کی رضا ہے۔ ومن سخط، اور جو ناراض ہو گیا، فلہ السخط، تو اس ہی کے لیے ناراضی ہے۔ کن کی؟ جب ان کی ناراضی ہوگی تو کہاں جائے گا؟ نانو گھر چلا جائے گا، انٹی کے گھر چلا جائے گا، کہاں جائے گا؟ محدثین نے بیان کیا اس حدیث پاک کے حوالے سے، میرے ساتھ غور فرمائیے، تھوڑی سی گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھی جائے گی۔ فمن رضی، یہ کنڈیشن ہے، سودا ہو رہا ہے، سودا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب جی، سودا ہے، ربانی سودا، بیان کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی نبوت سے پہلے غلط بات نہیں کی، اب وہ غلط کہیں؟ کیا سودا ہے؟ فمن رضی، یہ شرط ہے، سودے کی قیمت ہے، فلہ الرضا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا مقصد؟ جہاں یہ شرط پائی گئی، ریڑی والا کہہ رہا ہے 200 روپے کلو، یہ کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ 1 کلو سیب۔ نظر صاحب، اب کوئی بچہ، بوڑھا، خاتون، مرد 200 روپے اس کو دے، 1 کلو سیب دے گا کہ نہیں دے گا؟ فرمائیے۔ ہمیں ریڑی والے پر اعتماد ہے، عرش والے رب پر اعتماد نہیں۔ اگر میں آپ کوشش کریں مصیبت کو دور کرنے کے لیے، تاحد استطاعت کوشش کریں، اگر کامیاب نہ ہو تو جب میں آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے یا سودے سے معاذ اللہ؟ ممکن کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ شرط اور جزا ہے، ناممکن ہے اللہ کا سودا ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان کرنے والے ہوں اور عرش والے رب اس سودے کو پورا نہ کریں۔
امام عز بن عبد السلام بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، والرضا افضل من الجنہ، اللہ کی رضا کا پانا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جنت چھوٹی نعمت ہے؟ جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک عورت کا دوپٹہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دوپٹہ، حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ جو اللہ کا راضی ہونا ہے، امام عز بن عبد السلام فرماتے ہیں وہ جنت سے بھی اوپر ہے۔ اور انہوں نے جو بات فرمائی ہے اپنے گھر سے نہیں لائے، نوٹ فرما لیجیے، سورہ التوبہ آیت کریمہ نمبر 72، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہونا یہ زیادہ بڑا ہے جنت سے اور جنت کے محلات سے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں آپ آئی ہوں مصیبت پر پریشان ہونے کی بجائے، اپنی نیند کو خراب کرنے کی بجائے، بیگم کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، خاوند کو، ماں باپ کو ستانے کی بجائے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ گھر والے بھی سکھ کا سانس لیے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اچھے بھی ہیں، سارے میری طرح نکمے تو نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہے، ہم میں سے کسی پر مصیبت آئی، گھر والوں کی آفت آ گئی، نہ بچوں کی خیر، کسی کی خیر، ہٹ جو کیا ہو گیا؟ ہر وقت ایک ہی پنجابی میں سیاپا، میں بڑی تکلیف ہوں۔ کہاں ہے اللہ سے راضی ہونا؟ سن لیجیے اور نوٹ فرما لیجیے، دین سراسر خیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ نہیں؟ میرے لیے، میرے کنبے کے لیے، معاشرے کے لیے، پوری امت کے لیے۔ ہم دین کو چھوڑ کر خیر میں ہیں یا شر میں؟ کائنات کے رب گواہ ہیں، دین کو چھوڑ کر خیر نہیں، لگاوے زور، الٹے وٹک جائیں، خیر دین میں ہے۔ مزید سماعت فرمائیے، امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں ایک اور انداز سے گفتگو فرمائی۔ فرماتے ہیں جو مصیبت آئی کسی پر، مجھ پر آئی، آپ پر آئی، جس پہ مصیبت آئی اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا فیصلہ ہوگا اس کے اس مصیبت پر راضی ہونے سے اور ناراض ہونے سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ فیصلہ ہوگا اس معیار کی بنیاد پر۔ اگر وہ اس مصیبت پر، پھر دہراتا ہوں، مصیبت کا راضی ہونا یہ مقصد نہیں کچھ کرے نہیں، زمینی اسباب ان کو اختیار کرنے کے لیے آخری حد تک شریعت کی حدود میں اور اپنے وسائل کے بقدر جائے، وہ بات سراسر الگ ہے۔ بات واضح ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں؟ تو کیا ہوگا؟ امام ابن قیم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے لکھتے ہیں، اگر وہ راضی ہو گیا تو اللہ کے ہاں اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں، اور ہر قسم کا کھاتا جدا جدا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پہ راضی ہو گیا، اس کا نام لکھا جائے گا دیوان الراضین، ان کے کھاتے میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔
اللہ اکبر. اگر رب کے رجسٹر میں میرا آپ کا نام دیوان الرازین میں لکھا گیا تو اللہ ہم پہ راضی ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں؟ قبر میں مار پڑے گی یا کہا جائے گا دلہن کی طرح سو جاؤ؟ جنت کے دروازے کھلیں گے یا جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ اللہ کی یہ میں اب کچھ اپنے آپ پہ رحم کریں، کدھر جا رہے ہیں؟ بڑے دانشور ہیں، ڈاکٹریٹ کیا ہے، پروفیسر ہے، خاک ہے جو اپنے رب کی بات، اپنے رب کے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھا. وہ کیا ہے؟ احمد ہے، کوئی بھی ہو. اور فرماتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا، یا اللہ نہ کرنا، ہم نکمے ہیں، نہ کرنا، معاف کر دے، اس کا نام دیوان الحالکین میں لکھا جائے گا. حالکین تباہ و برباد ہونے آنے والی مصیبت. میرا اور آپ کا رزلٹ کارڈ اللہ کے حکم سے بنا کے جاتا. آئیے سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ جو غلطی ہو چکی وہ معاف کر، آئندہ ایسا نہ کریں گے. مزید سماعت فرمائیے. اسی حدیث کی ایک اور روایت میں جسے امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں روایت کیا، اس میں ہے وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ جَزَعَ. تو مصیبت کے آنے پر رویا اور پیٹا. ہم میں سے ہیں نا ایسے مرد ہو کے سر پیٹنا شروع کرتے ہیں، کرتے ہیں ایسے کہ نہیں؟ اللہ ایسے بدبختوں میں نہ کرے. جو مصیبت آئی ہے پریشان کرنے کے لیے وہی کافی. کو کپڑے پھاڑتے ہیں، اللہ نہ کرے کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں. اللہ بچا کے رکھے. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ کہنے والے کی نہ سننے والے. یہ تو موقع آئے تو پھر پتہ چلتا ہے. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے. رب ذو جلال گواہ ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں مگر جس پر رب رحم کرے. فرمایا فمن جزع فلہ جزع. اللہ کی یہ میں آپ غور کریں. فرمایا جو رویا اور پیٹا اس ہی کے لیے رونا اور پیٹنا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ناراضی ہے. چل روتا جا، چل پیٹتا جا. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ ہے؟ ہاں ہم محتاج ہیں، خوشی میں بھی ان کے محتاج اور مصیبت میں بھی ان کے محتاج. مزید سماعت فرمائی. اسی ایک تدبیر کے بارے میں بات ہو رہی. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ٹینشن، انہوں نے ٹینشن تو نہیں کہا، قلق، اضطراب، بے چینی، اس کے علاج کے لیے جو بہت ہی نفع مند دوائیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس پر مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. جو اللہ نے کیا، مصیبت میں مبتلا، کوشش کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہے. فرماتے ہیں یہ مصیبت کے علاج کے لیے بہترین ادویات میں سے ایک دوائی. اور پھر انہوں نے دو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بیانات نقل کیجیے. 1 منٹ باقی ہے، وہ سماعت ان میں سے 2 یا 1 سن لیجیے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
یقیناً جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پسند یہ کرتے ہیں کہ ان کے فیصلے پر بندہ راضی ہو جائے۔ اگر مصیبت سے جان چھڑوانی ہے ان کو راضی کر کے یا ناراض کر کے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی بات پہ آج کا خطبہ پہلا ختم ہو رہا ہے، رانا صاحب توجہ کرو، فرماتے ہیں مجھے سب سے پیاری بات وہ ہے جو میرے رب کو سب سے پیاری ہے۔ جب مجھے بخار ہوا تو اللہ نے میرے لیے اس کو پسند کیا نہ پسند؟ خان صاحب جب بخار ہوا تو پسند کیا کہ نہ کیا؟ حضرت عمران فرماتے ہیں جو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا مجھے وہ پسند ہے۔ پھر کہتا ہوں اس کا یہ معنی نہیں بخار کا علاج کرے، علاج کرنے کے بعد جب باقی ہے تو پھر اپنی نیند اپنا سکون خراب نہ کرے۔ رب کا جو فیصلہ ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسند والی بات وہ۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، اس بارے میں ہماری کوتاہی جس کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں اس کو معاف کر دے اور بربادیوں سے بچا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ سجاد الہی پڑھائیں گے، اللہ عافیت فرمائے خیریت دے، تو اس سے اگلا جمعہ پھر انشاءاللہ میں پڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اسی موضوع کے بارے میں تیسری تدبیر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حوالے سے گفتگو۔ یہ تدبیریں جاری رکھیں یا اور کوئی موضوع ہے؟ کھوکھر صاحب جاری رکھیں یا موضوع؟ انشاءاللہ تیسری تدبیر کے حوالے سے آئندہ خطبہ جمعہ کے بعد والے جمعے میں بات ہوگی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔